اسلام آباد فائلز میں ویلکم۔ دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ یوکرین نے روس کے خلاف آپریشن اسپائڈر ویب کرتے ہوئے 5 ایئر بیسز کے اوپر ان کے قیمتی اثاثہ جات بمبار جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایک بڑا نقصان کیا، ایک اندازے کے مطابق $7 بلین کا نقصان روس کو اٹھانا پڑا ہے، جس کے جواب میں روس نے بھی جوابی حملہ کیا یوکرین پر۔ 7 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا اور بے شمار جہاز جو کہ وہاں پہ موجود تھے، جس میں معراج Su-27 اور MiG-29 شامل تھے، وہ تباہ کر دیے۔ صورتحال مزید کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پوٹن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ڈیسائسو ہٹ کریں گے اور دنیا دیکھے گی۔ ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ ترکی میں مذاکرات کا جو سیشن ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے جب ہم ریکارڈنگ کروا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ World War III کا کوئی آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ سب سے پہلے موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ فیصل یہ کہہ رہا ہے رشیا، پوٹن نے آلموسٹ ایک ایمرجنسی میٹنگ کی، اس میں اس نے اناؤنس کر دیا کہ RS-28 ریڈی کیا جائے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پرل ہاربر ہے یہ رشیا کا، اور اس کے جواب میں ایٹمی حملہ بھی یوکرین کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک تو یہ بتائے گا یہ جو میزائل ہے رشیا کا RS-28، ویسے تو دنیا کی جدید ترین بین البراعظمی جو میزائل ہیں وہ بھی رشیا کے پاس ہیں، اور یہ بھی دنیا کا خطرناک ترین میزائل گنا جاتا ہے۔ اس کی ذرا اسپیسیفکیشن بتائیے گا عام ناظرین کے لیے کہ یہ کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے، اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہے اور رینج اس کی کیا ہے، کس طرح کا یہ ویپن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ یہ ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نہ صرف جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجک میزل کمانڈ جو ہے اس کو مکمل طور پہ تیاری کا حکم دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی اثاثہ جات ہیں ان کو ہر لمحہ جو ہے وہ تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو جوہری ہتھیار جو ہیں ان کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پورا یورپ ایک شدید خوف میں مبتلا ہے کہ صدر پوٹن جو ہے وہ کیا سرپرائز دے سکتے ہیں، اور آج کی رات اور کل کا دن بڑا اہم ہے اس سلسلے میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس اسٹریٹجک میزل کمانڈ کے پاس جہاں بہت سے میزل ہیں، اس میں ایک RS سیریز کے 2-3 میزل ہیں جو کہ بہت زیادہ تباہ کن ہیں، جس میں آپ نے بھی ذکر کیا RS-28 سرمت میزل ہے، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ سیٹن 2 میزل جو ہے سیریز کا حصہ ہے۔ انتہائی مہلک ہے، اس کو 18,000 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے، اور 35,000 کلومیٹر تک جو ہے وہ خلا میں وہاں سے جو ہے وہ یہ پہلے اپنی فلائٹ لے کے خلا تک جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کے لیے ملٹیپل وار ہیڈز جو ہے وہ یہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل جو ہے MIRV ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور تقریباً 10 سے 15 وار ہیڈز جو ہیں جو کہ کسی بھی حوالے سے کنونشنل وار ہیڈز بھی ہو سکتے ہیں اور نان کنونشنل بھی، یعنی کہ روایتی بھی اور جوہری بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ عام ہے۔ دوسرا RS-26 جو ہے اوریشنکو جو ہے اوریشنک میزل ہے، یہ اوریشنک میزل جو ہے یہ بھی اسی طرح جو ہے وہ انتہائی مہلک ہے، اور یہ انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزل ہے بیسیکلی۔ یہ تو آج اس نے استعمال بھی کیا ہے۔ جی ہاں، IRBM اس کو کہتے ہیں۔ اس کی رفتار جو ہے وہ 10 میک یعنی 10,000 کلومیٹر ہے فی گھنٹہ، لیکن میکسیمم سپیڈ اس کی 12,300 کلومیٹر تک جا سکتی ہے۔ 6 وار ہیڈز جو ہے وہ یہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ ان دونوں میزلز کی خوبی یہ ہے کہ اتنی آسانی سے یہ انٹرسیپٹ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل ہے، اس میں سے بہت سارے وار ہیڈز یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، تو اس کو انٹرسیپٹ کرنا، اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز بڑی عام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ روس کے پاس گو کہ جو یوکرین کا اٹیک تھا وہ بڑا مہلک اٹیک تھا، لیکن اس کے باوجود روس کے پاس ابھی بھی بہت بڑی بڑی ٹیکنالوجیز موجود ہیں، بامبرز موجود ہیں، بڑا ملک ہے اور بڑا زیادہ اسلحہ رکھنے والا ملک ہے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یوکرین کے اس حملے سے ایک دھچکا ضرور پہنچا ہے ماسکو کو، لیکن اس لحاظ سے جو ہے وہ ماسکو کمزور نہیں ہوا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ جو ریٹیلیشن آئے گی وہ بہت زیادہ تباہ کن ہوگی۔ متس چیلنج کرنے میں کامیاب ہوا ہے یوکرین روس کی۔ روس ایک آپ کہہ لیں کہ ملٹری مائٹ ہے، دنیا میں کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ چیلنج کرتا روس کو اس لیول کے اوپر جس پہ جا کے یوکرین نے کیا ہے۔
اب اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا، مگر خالد صاحب اس کی تھوڑی سی ناظرین کی سمجھ بوجھ کے لیے ضروری ہے کہ یوکرین روس تنازع جو ہے اس کی جڑیں سوویت یونین میں جڑی ہوئی ہیں، سابق جو سوویت یونین تھا پھر اس کے ٹکڑے ہو گئے. یہ تنازع بیسیکلی ہے کیا، کب شروع ہوا، کیسے آگے بڑھا؟ تھوڑا سا اس کی جو بریف ہسٹری ہے وہ آپ ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتا دیں. بھٹی صاحب جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا، روسی فوج جو ہے نا اس کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ یہ ایک جارح فوج ہے. اس کو ہمیشہ انتہا پسند اور جارح تصور کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگوں کے دوران جو ہے بہت مظالم ڈھائے اور بہت سارے جو قوتیں ہیں ان کو کچلا تھا انہوں نے. لیکن یہ جو یوکرین کا ایشو ہے یہ 1917 سے لے کے 91 تک کی ایک تاریخ ہے جس کے بعد یہ تنازع ہوا. اور 1922 میں جب سوویت یونین کی تشکیل ہوئی تو یوکرین جو ہے وہ سوویت یونین کا حصہ بن گیا تھا. اور 1954 میں پھر سوویت یونین جو ہے وہ اس کے جو وزیر اعظم تھے خروشیف، انہوں نے ایک جزیرہ نما تھا کرائمیا، اس کو یوکرین کے حوالے کیا اور ایک تحفہ دیا تھا اس کو کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. اور جب یہ 1991 میں سوویت یونین کا یہاں پہ جو ہے وہ ساری ریاستیں علیحدہ ہو گئی، ٹوٹ گیا سوویت یونین، اس کے بعد جو ہے یہ آزاد ریاست کے طور پر یوکرین سامنے آیا. تاہم یوکرین نے اپنا جو دائرہ کار تھا وہ بڑھانا شروع کیا، جبکہ روس کو یہ منظور نہیں تھا. روس نے ہمیشہ یہ چاہا کہ یوکرین اس کے اندر رہے، اس کے اندر پریشر رہے اور جو بھی ہو وہ رشیا کے جو ہے وہ زیر سایہ رہے. لیکن اس کے باوجود یہ کام چلتا رہا اور 1994 میں جو ہے بداپیسٹ میں ایک میمورینڈم ہوا جس میں ہماری جو سپر طاقتیں ہیں، جس میں امریکہ، برطانیہ، یہ سب لوگ شامل تھے. اور انہوں نے یوکرین کی خود مختاری کا اعلان کیا تھا کہ یوکرین کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی خود مختاری کا بھی اعلان کیا گیا. اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے وہ حاصل نہیں کریں گے، اس سے ودرا کریں گے. اور یہ ایگریمنٹ ہوا اس وقت سب کے درمیان میں. پھر 2004 اور 2005 میں ایک اورنج انقلاب آیا یوکرین میں، روس کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے ایک روس نواز وکٹوریا نووکچ یہ صدر تھے 2010 میں. یہ پھر یوکرین میں حکومتیں بدلتی رہیں، کبھی رشیا نواز آ گئی، کبھی یورپ نواز آ گئی. وہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا. اور یہ اب آپ سمجھ لیں 2025 آ گیا ہے لیکن وہ تنازعات ابھی تک ختم نہیں ہو گئے. یہ تقریباً 95 سال کی ان کی ہسٹری ہے جو کہ شروع ہوئی 2017 سے اور اب تک یہ تنازع چلتا آ رہا ہے. اور اب اس میں شدت آ گئی ہے، اب تو بالکل وہ ایٹمی جنگ کے دھانے پر کھڑے ہو گئے ہیں. تنازع پرانا ہے مگر اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس میں جو تیزی آئی ہے اس وقت وہ بڑی خوفناک ہے. اور فیصل یہ بتائیے کہ جو عالمی ورلڈ وار 3 کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کتنا پاسبل ہے کہ اس میں جوہری طاقت کا استعمال کرے پیوٹن، اور کتنا پاسبل ہے کہ بین البراعظمی میزائل تو اس کے پاس موجود ہیں، کیا اس کے استعمال کی نوبت بھی آ سکتی ہے؟ بالخصوص میں اس تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ برطانوی پرائم منسٹر نے آج وار ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے. اسی طرح جرمنی سے بھی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ نومینیٹ کیا 3 ملکوں کو، رشیا نے، فرانس کو، جرمنی کو اور برطانیہ کو. تو یورپ کے اوپر کیا امپیکٹ جا سکتا ہے یہ جو یوکرین کی مہم جو ہے اس کا؟ دیکھیں بھٹی صاحب، بنیادی طور پہ یورپ جو ہے وہ اس وقت دونوں صورتوں میں اس کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. خاص طور پہ جب یوکرین کا تنازع جو ہے وہ کھڑا ہوا، اور جیسے خالد صاحب نے کہا بنیادی طور پہ یوکرین اکھاڑا رہا ہے روس اور یورپ یا مغرب کے جو مغرب نواز مختلف سیاستدان تھے ان کا. کبھی جو ہے وہ وکٹر یوشینکو جو ہے ان کی حکومت آئی، کبھی جو ہے وہ روس نواز انٹرنل جو اس کے بعد جو ہے وہ روس نواز جو وکٹر یانوکووچ تھے ان کی حکومت آئی 2010 میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اورنج انقلاب جو ہے وہ 2004-05 میں آتا ہے، پھر 2010 کے بعد پھر مظاہرے شروع ہوتے ہیں. اور جب بھی یہ صورتحال کچھ ایسی ہے کیونکہ یوکرین بھی بڑا ملک ہے، جی ہاں یوکرین بھی بڑا ملک ہے، لیکن روس جو ہے وہ اس کا موقف یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جہاں یوکرین موجود ہے، یوکرین کے ہمسایہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ یورپین یونین کا حصہ بن چکے ہیں اور کسی حوالے سے نیٹو کا بھی حصہ ہیں. اب نیٹو بنیادی طور پہ اس نے اس شرارت کا آغاز نیٹو نے کیا کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ روس کی سرحد کے قریب پہنچے اور وہاں اپنے میزائل بیٹریز جو ہیں ان کو نصب کرے. کیونکہ کوئی بھی نیٹو کا ملک جب اس اتحاد کا حصہ بنتا ہے تو عمومی طور پہ جو ہے اس کا ایکوپمنٹ، اس کے فوجی وہ ان ملکوں میں اسٹیشن ہوتے ہیں. اور جب یوکرین نے جو ہے وہ یورپین یونین اور جو ہے نیٹو کا حصہ بننا چاہا، اور اس سلسلے میں ایک ڈاکومنٹ سائن ہوا تھا جب وہاں پہ مغرب نواز حکومت تھی 2007-08 میں، تو اس کے بعد جب روسی نواز جو ہے وہ وکٹر یانوکووچ جو ہیں ان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور معاہدہ کینسل کر دیا.
اب یہاں سے ایکچولی رفٹ جو ہے وہ شروع ہوئی. اس کے بعد پھر مظاہرے شروع ہوئے روسی نواز جو ہے وہ صدر کے خلاف, اور وہاں پہ ایک وقت ایسا آیا جب روسی نواز صدر کو وہاں سے یانکووچ کو بھاگنا پڑ گیا, اور اس کے بعد ایک بحرانی کیفیت کا آغاز ہوا, اور 2014 میں پھر روس نے جو ہے وہ ابتدائی طور پہ پہلے کریمیا کو انیکس کیا, اور اس کے بعد کرتے کرتے جو ہے وہ روس کی جو یوکرین کی سرحد ہے اس پہ فوجیں لگیں, اور 2018-19 میں جو ہے وہ باقاعدہ پہلے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ڈون باس اور مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے کلیشز ہوتے رہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مکمل جنگ کا آغاز ہوا. تو بنیادی طور پہ مغرب کا موقف کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی انداز میں کسی بھی طریقے سے یوکرین کو نیٹو اور یورپین یونین کا حصہ بنانا چاہتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ یوکرین خود بھی جو ہے وہ نیٹو, اور وہ سمجھتا ہے کہ 1994 میں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے بعد اس کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک لگ چکی ہے, اور اس کو سیکیورٹی کے لیے نیٹو اور یورپین یونین کا ایک سہارا درکار ہے. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ نیٹو کے ذریعے جو ہے وہ اور یوکرین کے ذریعے وہ روس کی سرحد کے انتہائی قریب پہنچ جائے گا, اور وہاں سے روس کی سلامتی کو اگر خطرہ ہوگا تو مغرب جو ہے وہ اپنے مفادات کو بہتر انداز میں پروٹیکٹ کر سکتا ہے. جبکہ روس یہ سمجھتا ہے کہ یا تو یوکرین نیٹو اور یورپین یونین کا حصہ نہ بنے, وہاں یہ ایسی گارنٹیز دی جائیں, اور جو نیٹو اور یورپین یونین ہے وہ یوکرین کے دوسری طرف رہے, یا پھر کچھ ایسا بفر زون بیچ میں خود روس کریٹ کرے جس کے ذریعے جو ہے وہ نیٹو کی فورسز اور یوکرین جو ہے اس کی سرحد سے کافی دور چلے جائیں. تو بنیادی طور پہ تنازع جو ہے وہ یہ طاقت کا توازن کا تنازع ہے. روس جو ہے اس کو امریکہ اب بھی یورپ کے ذریعے چیلنج کرنا چاہتا ہے, امریکہ کھل کے سامنے نہیں آنا چاہتا. اس سارے چکر میں یوکرین مکمل طور پہ تو نہیں لیکن 70% تباہ ہو چکا ہے, اس کی معیشت جو ہے وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی ہے, اس کی فورسز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے, اور بہت سارے علاقے تقریباً 7 سے 8 علاقے جو ہیں وہ اس وقت یوکرین سے رشیا کی طرف چلے گئے ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں, اور جو پیوٹن کا یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک تھریش ہولڈ جو ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے, تو جب آپ اٹیک جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار کلومیٹر اندر آ کے اٹیک ہو تو روس سمجھتا ہے کہ اس کی سلامتی شدید داؤ پہ ہے, اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر یوکرین کو استعمال کر کے یورپ جو ہے وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اور یہ جو کل پرسوں وہاں پہ اٹیک ہوا ہے اس کے اسٹریٹجک بامبرز کے اوپر اور اویکس کے اوپر اور سب کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ روس کم از کم یہ جو 3 ممالک ہیں برطانیہ, فرانس اور جرمنی, یہ بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں, اور ظاہر امریکہ اس میں سب سے لیڈنگ رول ہے اس کا. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ کم از کم اگر وہ جوہری ہتھیار نہ ہوں تو شاید روایتی ہتھیاروں سے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سے کوئی اٹیک جو ہے یورپ کے اوپر ہو جائے, کیونکہ یوکرین کے اوپر تو ایک فل فلیج وار اس وقت جاری ہے. تو یورپ کے اوپر کوئی بھی حملہ جو ہے وہ روس کی طرف سے جو ہے وہ اس کے خدشات موجود ہیں, اور اگر روس ایسا کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں جو سیکیورٹی کی اوور آل پیراڈائم ہے یورپ اور روس کے مابین, اور پھر پوری دنیا کا اوور آل جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس کو نقصان پہنچے. فیصل صاحب, میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی جو یوکرین ہے میرا لیبارٹری بن گیا سارا کے لیے, جی پورے بالکل یورپ کے لیے, بالکل اپنا اسلحہ وہاں پہ استعمال کریں گے. خالد صاحب, اس میں ویسے جو اس وقت تک کی ساری صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یوکرین اکیلا نہیں ہے. یہ جو آپریشن کیا گیا 35 سے 40 ہزار کلومیٹر اندر جا کے ایئر بیسز کے قریب اور ٹرکوں کے ذریعے وہ جو آپریشن اس کا ہم ڈیٹیل ایک وہ ڈرون سمگل ہو کے آئے ہیں, رشین ڈرائیور استعمال ہوئے ہیں, وہ جو ویئر ہاؤسز ہیں وہاں پہ روسی انٹیلیجنس پہنچ چکی ہے, وہاں سے ان کو ڈیٹیل ملی ہیں. مگر یہ ناظرین دنیا کو تو امپیکٹ کرے گا. ولادیمیر پوٹن نہیں چاہتے کہ ان کے ارد گرد یا بلیک سی کے اندر مغربی اثر و رسوخ یا امریکی اثر و رسوخ بڑھے, مگر ساتھ ساتھ ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے اندر یہ جو سیکیورٹی لیپس ہے, اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے, وہ کیسے ہوا. اور ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے چونکہ یہ خود KGB کا حصہ رہے ہیں, بڑی اچھی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ آپ کہہ لیں کہ رشیا خود اسٹیبلشمنٹ ہے, خود اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ ان کی خبر تو اپنے اندر بھی لیں گے, مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ذرا کرائسس اوور ہو لے تو پھر اس کے بعد وہ ان کو بھی لائن میں کھڑا کریں گے. مگر یہ ایک دنیا میں بڑی سبکی ہوئی ہے رشیا کی جو مائٹ ہے, اس کو جس طریقے سے چیلنج کیا گیا یوکرین کی طرف سے. مگر اب یورپ کی باری ہے, جیسا کہ فیصل نے بتایا کہ یورپین جو ہے وہ اب کافی, خالد صاحب کی بھی جو اسلام آباد سے ایمبیسیز کی رپورٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ کافی حالات خراب ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, نئی ویلاگ میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتا ہوں.